الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 53۔ بات چل رہی تھی ان منافقین کی جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے تھے۔ وہ اس طریقے سے دوستی تھی کہ مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر ظاہری نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ پکے مسلمان ہیں یا منافق۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ آج کیا ہو گیا کہ اللہ نے ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں، ان کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط میں پڑ گئے، ضائع ہو گئے۔ صرف ضائع نہیں ہوئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، یہ نقصان میں پڑ گئے۔ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب یہود و نصارہ سے دوستی ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے بیماری ایک سے دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہے، دوسرے سے تیسرے کی طرف ہوتی ہے، بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو چمٹ سکتی ہیں، تو ایسے ہی کفر کی نحوست بھی ایسے ہے کہ کفر والے خود تو خسر الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہے، لیکن ان سے دوستی کرنے والا بھی دنیا اور آخرت کے خسارے میں رہا۔ کہ اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ آیت نمبر 54۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے مرتد ہو جائے، پھر جائے اپنے دین سے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ فرما کر دوسری قوم لے آئیں گے۔ وہ قوم ایسی ہوگی یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود محبت فرمائیں گے، وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے۔ چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے متعلق سخت نظریہ رکھیں گے۔ پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، وہ دین اسلام پر ایسے چلیں گے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، بس انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ دین کا حکم ہے تو چل پڑیں گے، آمنا و صدقنا کہیں گے۔ اور یہ 6 صفات ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع جاننے والے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے پیغمبر کے زندگی کے آخری ایام تھے کہ 3 بڑے قبیلے مرتد ہو گئے تھے، بنو مدلج، بنو اسد، بنو حنیفہ، اسود انسی، مسلمہ کذاب اور طلیہ، یہ جنہوں نے 3 نبوت کے دعوے کیے تھے، یہ پیارے پیغمبر کے زمانے میں تھے۔ آخری و ذکر یہ پھر بعد میں ایمان لے آئے تھے، پہلے 2 کو حضرات صحابہ کرام نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 بڑے قبیلے مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ تو پورے کے پورا قبیلہ مرتد ہو گیا، کچھ میں سے کچھ قبائل ایسے تھے کہ ان کی اکثریت مرتد ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 قبیلہ مرتد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے اللہ کی ربوبیت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اللہ کی شان میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک فرما کر دوسری قوم لے آئیں گے جن کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ کفر اور مرتد یہ کیا چیز ہے؟ کفر کہتے ہیں کہ ابتدا ہی سے کافر تھا، مرتد کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو مسلمان تھا لیکن بعد میں اس نے کفر کو اختیار کر لیا، یہ ہے مرتد۔ الارتداد اشد من الکفر، بحر الرائق کے اندر ہے کہ ارتداد، مرتد ہونا یہ کفر سے زیادہ سخت ہے۔ مرتد ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کا انکار کر دینا، کہ پہلے وہ مسلمان تھے لیکن بعد میں کیا کیا، پورے اسلام کا انکار کر دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پورے اسلام کا انکار تو نہیں کیا لیکن مشہور احکامات، وہ احکامات جو قرآن اور حدیث سے متواتر، تواتر سے ثابت ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے، صرف اس کا انکار کر دیا، یہ بھی مرتد کی ایک قسم ہے۔ یہ ارتداد یہ ایسی گھنونی چیز ہے کہ آج امت مسلمہ کا ہر طبقہ اس کا شکار ہوا پڑا ہے، کہ کفر تو پتہ ہے کہ اس نے کفر کیا ہے، ارتداد کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے، جیسے کہ مرتد کی پھر 2 قسمیں ہیں، مرتد جلی، مرتد خفی۔ مرتد جلی اسے کہتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میں نے اسلام کا انکار کر دیا، مرتد خفی اسے کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ارتداد کیا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان یحجون ویصلون ویصومون وما هم فیہم مؤمن۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ حج کریں گے، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا وہ روزہ رکھیں گے، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ نماز بھی پڑھیں گے، وَمَا هُمْ فِيهِمْ مُؤْمِن، ان میں ایمان والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو دیکھو گے اور ان کے اعمال کو دیکھو گے تو تمہیں اپنے اعمال کم اور تھوڑے نظر آئیں گے، لیکن وہ ایمان سے ایسے عاری اور خالی ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کر اس کو چیر کر نکل جاتا ہے، ایمان ان کے دلوں سے ایسے نکل جائے گا۔ یہ ارتداد کی ایک قسم ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام سے
سے سوال کیا گیا کہ ایک قوم ہے وہ تو نماز بھی پڑھتی ہے، وہ تو قرآن کریم کی بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گی، بہت زیادہ قرآن پڑھے گی، لیکن حلق سے نیچے قرآن نہیں جاتا، یعنی دل میں قرآن نہیں ہوگا۔ یہ ارتداد ہے جس سے حضرات صحابہ کرام ڈرتے تھے، اولیاء کرام ڈرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے کفر پر مرے، دوسرے ایمان پر پیدا ہوئے ایمان پر مرے، تیسرے ایمان پر پیدا ہوئے کفر پر مرے، چوتھے کفر پر پیدا ہوئے ایمان پر مرے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایمان پر تھے کفر پر مرے، یہی ارتداد ہے۔ ارتداد کی کئی صورتیں ہیں۔ ارتداد کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، جتنی ہم عصری علوم کو، دنیاوی علوم کو اہمیت دے رہے ہیں، دینی علوم کو، قرآن اور حدیث کے علوم کو اہمیت ہی نہ دیں، کہ بس یہ وقت پاس کرنے والی بات ہے اور اس کا کوئی ضروری نہیں ہے علم حاصل کرنا۔ یہ ارتداد کی ایک سیڑھی ہے جو یا تو عدم علم ہے یا غربت ہے۔ عدم علم کے پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا چیز، یا غربت ہے کہ جا کے دیکھیں این جی اوز کی صورت میں کہ ہمارے مسلمانوں کے علاقوں کے اندر غریب غربا کے علاقوں میں جا کر اپنا نصاب دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، اپنی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور اس کے اندر اپنے ہی عقائد کی ترویج کر رہے ہیں۔ ارتداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دینی علوم، دین پر چلنا صرف آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ارتداد کی قسم ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاملات یہ ہم آزاد ہیں، ملکی قوانین کو تو فالو کریں گے لیکن دین کے معاملے میں دین کو ہم اپنے معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر نہیں لائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے ارتداد کی کہ پورے دین کا تو انکار نہیں کر رہے، جزوی مسائل کا انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے تعزیرات کا حد شرعی کا انکار کر دیا۔ تو یہ ارتداد کی قسمیں ہیں جو آج ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر عام ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے، نوکریوں کا بہانہ دے کر، مال اور نوکریوں کا اور لڑکی کا وہ دے کر، جھانسا دے کر ہمارے مسلمانوں کو ارتداد میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ جتنے کہ کفر یا طاقتیں آج مسلم ممالک کے اندر ارتداد کو پھیلا رہے ہیں، قادیانیوں کی صورت میں اور عیسائیت کی صورت میں، اور بھی بہت سے وہ ہیں، ان صورت کے اندر جتنا ارتداد پھیلایا جا رہا ہے اتنا مسلم اپنے مسلمان پر محنت نہیں کر رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرتد ہو گیا، اللہ کو اس کے ارتداد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے دوسری قوم لے آئیں گے جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں گی، اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ 6 صفات اللہ انہیں دیں گے جسے چاہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 6 صفات اللہ جسے چاہیں اسے دیں، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کسی کو؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اللہ نے کہا کہ جسے چاہیں میں اسے دوں یہ 6 صفات۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ تو اللہ کی چاہت ہے، اب ہم تو چاہ رہے ہیں، اللہ نہیں دے رہے، تو اس میں پھر سزا کیوں ہے؟ اس میں جہنم اور اس میں وعید کیوں ہے؟ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو حال، ماضی، حال، استقبال برابر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سینہ ان 6 صفات کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو دیا اس کو نہیں دیا۔ جیسے کہ اس کی عام سی مثال دیکھیں
کہ ایک اسٹوڈنٹ ہو وہ بالکل نکما ہو اور ٹیچر کہے کہ نہیں آپ نے تو فیل ہی ہونا ہے، میٹرک بورڈ کے امتحان میں آپ نے فیل ہونا ہے، اب وہ فیل ہو گیا تو اب کیا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا ہے یا اس کے اندر صلاحیت ایسی تھی جو ٹیچر نے بھانپ لی کہ بھی یہ فیل ہوگا؟ ٹیچر نے صلاحیت بھانپ لی تھی کہ یہ فیل ہوگا، ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل نہیں ہوا۔ اب اللہ، وہ تو ایک ٹیچر ہے، میرا رب تو اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سا سینہ اس کے لیے لائق ہے، کون سا سینہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ 6 صفات اللہ جسے چاہیں، جس سینے کے اندر صلاحیت ہوگی وہ میرے رب کو پہلے سے معلوم ہے، اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں نعوذ باللہ کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ آگے فرما دیا واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع علم والے ہیں، علیم ہے، علیم۔ ایک ہے جاننے والا ہونا کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کیا مٹیریل ہے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، ایک ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس پہ دوسری منزل بھی کھڑی کر سکتے ہیں، تیسری چوتھی کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جو اس طریقے سے جزیات جانتا ہے وہ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے احوال سے ایسے ہی علیم ہے، اس کی جزیات سے واقف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار